السلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے اس چینل اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شیطان بننے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیسے کیا؟ آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں کہاں بھیجا گیا؟ دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا؟ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ تک یہ ساری انفارمیشن پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو آپ کو تو پتا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلا نبی بنایا۔ آدم علیہ السلام تخلیق کے بعد تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے بچے جڑواں ہوئے، یعنی ہر بچہ لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ پیدا ہوا۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں انسانوں سے پہلے بھی مخلوق آباد تھی۔ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے 2 قوموں کو بنایا، ایک ناری اور ایک نوری۔ ناری یعنی کہ جنات اور نوری یعنی کہ فرشتے۔ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا، اور ساتھ ہی جنات کی نشو و نما کو بڑھانے کے لیے عورت جن کو بھی، جن سے ان کے بچے پیدا ہوئے اور جنات پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات اللہ کے بہت عبادت گزار تھے اور اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ یہ جنات پوری دنیا میں تباہی کرنے لگے اور طاقتور جن کمزور جنوں کے ساتھ ظلم کرنے لگے۔ ان جنات میں سب سے مشہور جن چلیپا تھا، جو جنوں کا بادشاہ تھا، اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں جن لمبے اور بہت طاقتور تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا تھا۔ اس جن چلیپا اور اس کی بیوی نے اپنے ہی جیسے بچے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل بھی اپنے والدین کی طرح طاقتور اور لمبا تھا۔ یہ جنات مسلسل زمین پر تباہی مچا رہے تھے۔ اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور جنات کے ساتھ جنگ کرو۔ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترے اور جنات کو حکم دیا کہ زمین پر تباہی نہ مچاؤ، ورنہ تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جنات اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور انہوں نے فرشتوں کی بات نہ مانی اور روح زمین پر فساد اور تباہی پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ فرشتوں نے آخر جنات کے خلاف جنگ شروع کر دی اور روح زمین پر ایک زبردست جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں تمام جنوں نے شرکت کی، جس میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور اس جنگ کے نتیجہ میں جن چلیپا اور تبلیس مارے گئے، اور ساتھ ہی دوسرے کافی جنات بھی۔ فرشتوں نے ان جنات کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ میں جو جنات بچے تھے، فرشتے ان کو اپنے ساتھ آسمان میں لے گئے۔ ان جنات میں عزازیل بھی شامل تھا۔ آسمان میں جانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ عزازیل کی اچھی تربیت کی جائے اور اسے عبادت کرنے کے طریقے سکھائے جائیں۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے بتائے۔ عزازیل نے فرشتوں سے یہ سارے طریقے سیکھے اور کافی دیر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ آخرکار عزازیل اللہ کی بارگاہ میں بہت پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ بن گیا، اور اس کے پاس اتنا زیادہ علم آ گیا کہ اللہ نے اسے فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا، اور سارے فرشتے عزازیل کے پاس علم سیکھنے آنے لگے۔ عزازیل نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ رتبہ حاصل کر لیا تھا کہ اسے 40,000 سال تک جنت کا خزانچی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل ان فرشتوں پر بھی استاد مقرر ہو گیا جو اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام،
میکا علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ دوستو، اللہ پاک تو پوری کائنات کا مالک ہے اور وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن عزازیل میری نافرمانی کرے گا اور میری لعنت اس پر ہو جائے گی۔ ایک دن عزازیل لوح محفوظ کے پاس سے گزرا تو عزازیل نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ پاک سے سوال کرتا رہا، آخر یہ شیطان کون ہے جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے اپنی سب نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک دن وہ میری نافرمانی کرے گا اور اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ عزازیل سوچنے لگا، آخر ایسا کون کر سکتا ہے؟ عزازیل نے اللہ سے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تو جلد ہی اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد عزازیل پھر کئی سالوں تک عبادت میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ میں ایک خلیفہ زمین پر بھیجنے والا ہوں جس کے پاس علم ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان سے مٹی اکٹھی کی جائے گی۔ جب عزازیل کو خلیفہ کے بارے میں پتا چلا تو وہ غصہ میں آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی ہے، اس لیے مجھے خلیفہ بنا دیا جائے۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو 40,000 سال تک اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ جب عزازیل اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو وہ اپنی نفرت کی وجہ سے پتلے کو اذیت پہنچاتا۔ فرشتوں کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ یہ مخلوق زمین پر فساد برپا کرے گی۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں وہ جانتا ہوں کہ اس قسم کی مخلوق کو پیدا کرنے کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں ان میں انبیاء اور رسول بھیجوں گا اور ساتھ ہی شہداء، صالح مومن، عبادت گزار، متقی، علماء بھی پیدا کروں گا جو اپنے علم کو عاجز لوگوں تک پہنچانے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے ہاتھ سے براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی روح کو فوراً خود اللہ نے پھونکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور اللہ نے آدم کو ہر چیز کی نوعیت اور حقیقت کا علم دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام بتاؤ۔ اور جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں نے اتنے سال تیری عبادت کی ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ ابلیس کے یہ تکبر کا عمل غلطی کا پہلا عمل تھا۔ عزازیل کے تکبر اور سجدہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس نے اللہ کو دھمکی دی کہ میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے ملعون ابلیس سے فرمایا، تم اپنے پیروں کالوں کے ساتھ جاؤ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تم میرے ان بندوں کو گمراہ نہیں کر سکو گے جو مجھ پر پورے دل سے ایمان لائے ہیں اور پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ شیطان کو فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا اور وہ قیامت تک اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ شیطان نے تکبر کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کو قبول کیا اور اس نے صرف اللہ کی منت کی کہ اسے قیامت تک ہمیشہ کی زندگی کا موقع دے دیا جائے۔ اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی اور شیطان کو قیامت تک ہمیشہ کی زندگی کی اجازت دے دی گئی۔
तख्लीक के वक़्त आदम अलैहिस्सलाम का कद बहुत लंबा था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो इनकी ऊंचाई 40 मीटर थी। उलमा कराम फरमाते हैं 40 मीटर इनकी जन्नत में बुलंदी थी। और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर भेजने के बाद इनको ज़मीन के मुताबिक ऊंचाई दे दी गई। फरिश्तों के सजदा करने के बाद आदम को अल्लाह ने जन्नत में जगह दी और इसके लिए हव्वा को पैदा किया। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने आदम की 22 पसलियों में से एक को लिया और इसकी जगह गोश्त उगाया जबकि आदम सोए हुए थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम की पसली से पैदा किया और इन्हें औरत बनाया। आदम बेदार हुआ और हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने पास पाया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हव्वा अलैहिस्सलाम से किया तो अल्लाह ने सीधे सीधे इनसे फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, तुम दोनों इसमें जहां चाहो खुशी और लज्जत के साथ खाओ, मगर एक खास दरख्त के मुतल्लक आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन्हें इस दरख्त का फल खाने से मना किया गया है।